الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. سورہ نساء رکوع نمبر 6 ہے، آیت کریمہ کا نمبر 34 ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. فَالصَّالِحَاتُ، چنانچہ نیک عورتیں قانتات فرمانبردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. فَعِظُوهُنَّ، تو پہلے انہیں سمجھاؤ. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو اس سے بھی ان کی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقین رکھو اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے. آیت کریمہ کے جو مفردات ہیں اس پہ ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں. قوامون کا لفظ، قوام اور قیم وہ شخص جو کسی فرد، ادارے کا یا کسی قسم کے نظام کے معاملات کو درست کرنے، اسے چلانے، اس کی نگہبانی اور حفاظت کرنے پر جو شخص ذمہ دار ہو اسے قیم یا قوام کہا جاتا ہے. تو آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے پہ بھی گفتگو ہو چکی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد عورتوں کے نگران مقرر کیے ہیں دو وجہوں سے. ایک وجہ تو یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی مرد کی جو جسمانی قوت ہے، ذہنی برتری ہے، معاملہ فہمی ہے، دور اندیشی ہے، تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بلا شبہ وہ ان چیزوں میں عورتوں سے بڑا ہوا ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کی دوسری خوبی کی بیوی بچے کے جملہ اخراجات، ان کے آرام، آسائش، ان کی حفاظت، صیانت کی تمام تر ذمہ داری وہ بھی مرد پہ عائد ہے. تو اس لیے فرمایا مرد وہ نگران ہیں عورتوں کے. اب اس کے بعد دوسرا ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، فالصالحات جو نیک عورتیں ہیں، قانتات وہ فرمانبردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب وہ شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ،
اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے، اللہ کی توفیق سے وہ مرد کے جو حقوق ہیں تو اس کی حفاظت کرتی ہے، اپنی ناموس اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو آیت کریمہ میں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کی فضیلت کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ نے نگران مقرر کیا، لیکن ساتھ ہی فوراً عورتوں میں سے جو نیک خواتین ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ عورتوں میں نیکوکار عورتیں کون ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا للرجال علیہن درجہ، مردوں کے لیے ایک گونا فضیلت عورتوں پر حاصل ہے، لیکن وہاں پہ فرمایا کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح برابر کے حقوق ہیں۔ تو جو نیک خواتین ہیں، نیک عورتیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہیں، اس لیے فوراً فرمایا قانتات، وہ تابع فرمان ہوتی ہیں، مرد حاکمیت جس کو قرآن نے بیان کیا اس کو وہ مانتی ہیں، اور مردوں کے پیٹھ پیچھے اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیک پاک باز خواتین ہیں ان کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ نیک خاتون کون ہیں، فرمایا خیر النساء، عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت امرأۃ، وہ عورت ہے اذا نظرت الیہا سرت، کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور جب اس کو کوئی حکم دو تو اطاعت کرے، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا، اور جب تم اس سے غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور مطیع ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگل میں استغفار کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق فرمایا کہ جو نیک خواتین ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز اللہ کی نعمتوں میں سے وہ نیک خواتین ہیں۔ اس کے بعد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی نافرمانی کا، نشوز کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سرکشی اور نافرمانی کو کہا جاتا ہے۔ فعظوہن، سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، نمبر 2 خوابگاہوں میں انہیں الگ کر دو، اگر یعنی پہلی جو صورت ہے اس سے اگر کام نہ چلے تو خوابگاہوں میں انہیں تنہا چھوڑ دو، اور وضربوہن، اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ اب یہاں پہ عورتوں کی جو اصلاح ہے، نافرمان بیوی کی جو اصلاح ہے، اس کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، اور اس میں سب سے پہلی جو چیز بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، نرمی، خوش اخلاقی اور محبت سے نصیحت کرو، یہ اصلاح کا پہلا درجہ۔ اگر نصیحت کے ذریعے وہ باز آ جائیں تو بس اب آگے قدم نہ بڑھاؤ، اور اگر باز و نصیحت کا اثر نہ ہو تو پھر اصلاح کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ یعنی اپنے بستر الگ کر دو۔ اگر ذرا بھی سمجھ ہوگی، فہم میں درستگی ہوگی تو اب باز آ جائیں گی، اور اگر اصلاح کا جو دوسرا درجہ ہے یہ کارگر ثابت نہ ہو تو پھر تیسرا درجہ اختیار کرو، اور وہ ہے مارنا۔ تو اب یہ جو یہاں پہ تیسرا درجہ جس کے بارے میں فرمایا کہ تم وضربوہن، انہیں مارو، تو اس بارے میں بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مارنے کی بھی وضاحت فرمائی کہ وضربوہن ضربا غیر مبرح، اول تو مار کا مرحلہ آنا بھی نہیں چاہیے، اگر آئے بھی تو اس صورت میں اگر یعنی یہ جو مار والی صورت ہے یہ اس وقت استعمال کیا جائے جب اس کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہ جائے، اور اس میں یہ قید لگا دی کہ وہ مار ضربا غیر مبرح، تکلیف دینے والی نہ ہو، یعنی اس مار سے تکلیف دینا مقصود نہ ہو، بیوی کو سزا دینا مقصود نہ ہو، بلکہ تعذیب مقصود ہو، اس کی اصلاح مقصود ہو۔
اس لیے تکلیف دینے والی ایسی مار جائز نہیں جس سے نشان پڑ جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عورت کو چہرے پہ نہ مارو اور ایسا نہ مارو کہ اس مار کا جو نشان ہے وہ باقی پڑ جائے، باقی رہ جائے. تو اب یہ 3 درجے قرآن کریم نے بیان کیے، اور ان میں سے سب سے پہلا جو درجہ ہے کہ نرمی سے انہیں سمجھاؤ. تو بعد میں انشاءاللہ اس کی تشریح میں عرض کروں گا کہ بھئی یہاں پہ یہ نرمی کب تک کرنی چاہیے اور پہلا درجہ جو ہے یہ کب تک استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد دوسرا درجہ، اس کی بھی پھر حدیث میں تشریح ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو. تو فقہاء رحمہم اللہ نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے کہ جدائی وہ صرف بسترے میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے. عورت کو مکان میں تنہا نہ چھوڑے کہ اس میں اس کو رنج بھی زیادہ ہوگا اور فساد بڑھنے کا بھی اندیشہ اس میں زیادہ ہے. تو اس لیے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کا مطلب کہ صرف ان کی جو خوابگاہیں ہیں اس میں انہیں تنہا چھوڑ دیں. اب یہ جو پہلی 2 سزائیں ہیں کہ نصیحت کرے اور اس کے بعد خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دے، تو یہ بڑی شریفانہ سزائیں. تو اب جو عورت اس شریفانہ سزا اور تنبیہ سے متاثر نہ ہو تو پھر اس کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت ہے، جس میں یہ ہے کہ بدن پر اثر نہ پڑے اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک کی نوبت نہ آئے، اور چہرے پر مارنے کو تو مطلقاً منع فرما دیا گیا. اور جو تیسری سزا ہے تو اس بارے میں بھی نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم لوگوں کی جو بیویاں ہیں ان کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ اور جب تم پہنو اس کو بھی پہناؤ، اور یہ کہ چہرے پر نہ مارو اور برا بلا مت کہو، یعنی گالیاں وغیرہ برا بلا یہ مت کہو. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار سے متعلق فرمایا، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہو، اور جو شخص جتنا زیادہ خوش اخلاق ہوگا وہ اتنا ہی کامل الایمان ہوگا، کامل ایمان والا ہو. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے. تو تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں اور اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں. اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت یاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داود کی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مارو نہیں، یعنی عورتوں کو مارنا اچھی بات نہیں، مت مارا کرو. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ یہ کام مت کرو، تو جس شخص نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیا اس کے لیے وہ کام حرام قطعی ہو گیا. اب ایک تو حدیث ہے جو ہم تک پہنچتی ہے تو اسے اس حدیث کو ظنی کہا جاتا ہے، ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا وہ واجب ہوتا ہے، اگر کوئی شخص نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. لیکن صحابہ کرام نے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن لی تو وہ حدیث ظنی نہیں ہے بلکہ وہ قطعی ہوتی ہے. تو اس کی خلاف ورزی کرے جو شخص کرے گا تو صرف گناہگار نہیں ہوگا بلکہ کافر ہو جائے. تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تمام صحابہ وہ اپنی بیویوں کو عورتوں کو مارنے سے روک دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ ان اللہ کی بندیوں کو مت مارو، عورتوں کو مت مارو، تو یا رسول اللہ زئرن النساء علی ازواجہن، عورتیں جو ہیں وہ تو اپنے جو شوہر ہیں ان پہ یا رسول اللہ وہ بازی لے گئی، یعنی عورتیں یا رسول اللہ اپنے شوہروں پر شیر ہو گئی کیونکہ آپ نے مارنے کی ممانعت کر دی. تو اب ہر بات میں عورتیں جو ہیں وہ شیر ہو گئی، اپنے شوہروں کی حق تلفیاں کرنے لگی، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرخص فی ضربہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یعنی بوجہ تعدیب کے، سزا کے طور پہ نہیں، تعدیب کے طور پہ مارنے کے جب
वाज व नसीहत से काम ना चले और इसी तरह बिस्तर अलग करने से काम ना चले तो बतौर तादीब के मारने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। लेकिन साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बहुत सी ख़वातीन चक्कर लगाती हैं और वो अपने शोहरों की शिकायत करती हैं कि वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनको बुरी तरह मारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खूब अच्छी तरह सुन लो, जो लोग ये मार पीट कर रहे हैं वो तुम में अच्छे लोग नहीं है। लैसा उलाइका बिखियारुकुम, ये लोग तुम में अच्छे लोग नहीं है, तुम्हारे अच्छे लोग वो ये नहीं है कि जो अपनी घरवालियों को मारती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे मार की इजाजत दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग अच्छे लोग नहीं है। और इसी तरह एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में फरमाया कि जो अपनी घरवाली के साथ बदसलूकी करता है, उसको मारता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कैसे लोग हैं जो एक वक्त अपनी घरवालियों को मारते हैं और फिर उन्हीं के साथ एक बिस्तर पे जमा होती। तो अब कुरान करीम ने यहाँ सजा की 3 सूरतें बयान की हैं, तादीब के 3 दर्जे बयान की। पहला वाज व नसीहत का, दूसरा बिस्तर की अलाइदगी का और तीसरा मार। अब ये जो 3 दर्जे हैं ये जुर्म के एतबार से हैं या कि ये तादीब के एतबार से। बाज हजरात उलमा किराम फरमाते हैं कि ये जो 3 दर्जे हैं ये जुर्म के एतबार से हैं, यानी जुर्म की कमी या ज्यादती के एतबार से। अगर कम जुर्म है तो ये आम सी गलती उससे हुई है, कोई थोड़ा उसने कोई जुर्म किया है तो उस पर वाज़ो नसीहत। उससे ऊपर कोई जुर्म है तो उस पर बिस्तर की अलाइगी, और अगर ज्यादा सख्त जुर्म है तो उस पर मार। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह तफसीर उस्मानी में वो फरमाते हैं ये 3 दर्जे जुर्म के एतबार से, जबकि दीगर हजरात मुफस्सिरीन किराम में से बाद वो फरमाते हैं ये 3 दर्जे तादीब के एतबार से। मतलब ये है कि औरत से जो भी गुनाह हो, जो भी गलती हो तो हत्तल वसा नसीहत करे, नसीहत से काम है। अब जब तक वो बर्दाश्त कर सकता है तो वो नसीहत ही से काम ले और नसीहत करे। उसके बाद जो दूसरा दर्जा है तो वो फिर बिस्तर की अलाइदगी का है कि जब वाज़ व नसीहत से भी काम ना चले और वाज़ व नसीहत करते करते थक जाए तो उसके बाद दूसरा दर्जा ये है कि फिर वो बिस्तर अलग करे, लेकिन घर अलग नहीं कर सकता, कमरा अलग नहीं कर सकता। और बाज़ हज़रात ने लिखा है कि अलग दूसरे कमरे में जा सकता है, लेकिन जो घर है तो घर में अकेले बीवी को नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद तीसरा दर्जा ये है कि जब वाज़ो नसीहत उसने काफी वक्त तक की, उसे काम ना चला और बिस्तर की अलाइदगी से भी काम ना चला, तो उसके बाद तीसरा दर्जा अगर मुसलसल उसी तरह बीवी नाफरमानी कर रही है तो तब तीसरा जो दर्जा है वो मार का है। और इस पर नबी अलैहिस्सलाम की कई अहादीस वो मौजूद हैं। एक रिवायत में आता है, जो आयत करीमा का शान नुज़ूल भी बाज़ हज़रात ने लिखा है कि ज़ैद बिन अबी ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी लड़की हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत साद इब्न रबी से कर दिया था। तो आपस में कुछ उनका इख्तिलाफ हुआ, शोहर ने अपनी बीवी को तमाचा मारा। तो हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बाप हज़रत ज़ैद से शिकायत की, तो उनके वालिद वो उनको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि हबीबा को हक हासिल है कि जिस जोर से साद इब्न रबी ने उनको तमाचा मारा है वो भी उतनी ही जोर से उनको तमाचा मारे। अब ये दोनों हुक्म नबी सुनकर वो चले, इसके मुताबिक साद इब्न रबी से अपना बदला ले लें, इंतकाम ले लें। तो लिखा है कि उस वक्त कुरान करीम की ये आयत करीमा नाजिल हुई, फ़अज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ वज़रिबूहुन्ना। ये शरीयत ने ये जो सेगाना तदाबीर हैं, तदाबीर सेगाना, इसके जरिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि बीवी की तादीब करे, पहला दर्जा, उसके बाद दूसरा दर्जा और उसके बाद तीसरा दर्जा। फ़इन अताअनकुम फला तबगू अलैहिन्न सबीला, अगर उसके बाद औरतें तुम्हारी इताअत करें, फला तबगू अलैहिन्न सबीला, तो तुम उन पे औरतों के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई रास्ता तलाश ना करो। ऐसा ना करो कि बात बात पे उन्हें मारो, उन्हें सजा दो, ऐसा ना करो। अगर उन्होंने तुम्हारी बात मान ली तो बस अब उसके बाद उन्हें मुआफ कर दो। और याद रखो इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा, आयत के शुरू में मर्दों का जिक्र, अर्रिजालु क़व्वामून,
کہ دنیا میں تم عورتوں کے نگران ہو، لیکن آخر میں فرمایا یقین رکھو اللہ علین سب کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بلند سب کے اوپر ہیں، اور کبیرہ سب سے بڑے بھی ہیں، کہ وقتی طور پہ تو تمہیں نگران بنا دیا، لیکن تم سے پوچھنے والا بھی موجود ہے۔ اگر زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل تم سے پوچھیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بدلہ تم سے لیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ایک منصف مرد کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو، یہ ماضی کا صیغہ ہے جو مذکر حاضر تھا، اگر تم ڈرو شقاق بینہما، شقاق یا شق سے ہے، شق اصل میں کہتے ہیں شگاف کو، قرآن کریم میں ہے ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو چیرا پھاڑا۔ اسی طرح اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے تو شق شین کے کسرے کے ساتھ زیر کے ساتھ اس مشقت کو کہتے ہیں جو دو سے بدن یا جسم کو لاحق ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے علم جھیلنے کے بعد، تو شق اور شاق، اور شقاق کے معنی مخالفت، عداوت، ناچاقی۔ تو اگر تمہیں ڈر ہو شقاق بینہما، مخالفت کا، پھوٹ کا، بینہما میاں بیوی کے درمیان، فبعثوا پس تم بھیجو، یہ امر کا صیغہ ہے، تم بھیجو، تم اٹھاؤ، مقرر کرو، حکمن، حکم منصف کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والے کو حکم کہتے ہیں، اور یہ لفظ حاکم سے زیادہ بلیغ ہے۔ عام طور پہ حاکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے فیصلہ کرنے والے کے لیے، لیکن اس سے زیادہ جو بلیغ لفظ ہے عربی میں وہ حکم ہے۔ تو تم بھیجو حکمم، ایک منصف، من اہلہ، مرد کے خاندان میں سے، وہ حکمن، اور ایک منصف، من اہلہا، عورت کے خاندان میں سے۔ باقی صیغہ وہی ہے، آخر میں ہی ضمیر مرد کے لیے اور ہا ضمیر عورت کے لیے۔ ان یریدا اگر وہ دونوں چاہیں، ان اگر یریدا تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ، کہ وہ دونوں چاہیں، وہ دونوں ارادہ کریں، یوفق اللہ، موافقت پیدا کر دے گا اللہ، اتفاق پیدا کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بینہما، ان دونوں کے درمیان، ان اللہ کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ تو یہاں پہ فرمائے کہ اگر تمہیں خوف ہو، میاں بیوی پہلے ان کا تذکرہ تھا، ذکر تھا کہ اگر ان کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر نگران ہے تو شوہر کو چاہیے وہ گھر کے معاملے کو گھر میں حل کرے، وہ معاملہ باہر نہ نکلے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان کی لڑائی نے طول پکڑ لیا اور آپس میں اختلافات زیادہ ہو گئے تو اس صورت میں اب یہ جو اولیاء ہے، لڑکی کے طرف والے اور لڑکے کے طرف والے دونوں سے، اولیاء سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرو، ان کے درمیان فیصلے کے لیے ایک شخص لڑکی کی طرف سے اور ایک شخص لڑکے کی طرف سے، ان کو بیچ میں حکم بنا دو، دونوں کی بات وہ سن لیں، دونوں کے درمیان وہ فیصلہ کریں۔ ان یریدا اصلاحا اگر یہ صلح کرنے والے یہ اصلاح چاہیں گے، صلح چاہیں گے، اللہ فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، اللہ ان میں اتفاق پیدا کر دے گا، میاں بیوی کے درمیان اتفاق اللہ پیدا کرے گا، لیکن اگر صلح کرنے والے وہ اس کا ارادہ کریں، وہ چاہیں۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یرید اصلاحا، اس سے مراد میاں بیوی ہیں، اگر وہ صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیمن خبیرہ، ہر بات کو جاننے والے اور خبردار ہیں۔ اب یہاں پہ اس جملے کے اندر ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو مصالحت کرانے والے ہیں اگر وہ نیک نیت ہوں اور دل سے چاہیں کہ باہم صلح ہو جائے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غیبی امداد فرما دیں گے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن کریم کی جو تعبیر ہے، کئی بار میں عرض کر چکا ہوں، بہت سارے حضرات مفسرین کرام انہوں نے اس پہ کام کیا ہے کہ جو نظم قرآن ہے یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ قرآن کا جو نظم ہے الفاظ، یہاں پہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک مرد میاں کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، بلکہ فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا۔ حکم کہتے ہیں منصف کو، انصاف کرنے والے کو، جو فیصلہ کر سکتا ہو، جو صلح کر سکتا ہو، ایسا شخص کہ جس کے اندر صلح کی صلاحیت موجود ہو۔ تو فرمایا ایسا ایک شخص وہ مرد کی طرف سے ہونا چاہیے اور ایک شخص جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی شخص وہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں فیصلہ کروں گا، نہیں، فرمایا جس کے اندر فیصلہ کرنے کی اہلیت ہو تو وہ شخص ان دونوں کے درمیان صلح کرے۔ اور پھر اس صلح کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عظیم قول ہے، جو اپنے قاضیوں کے لیے انہوں نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ رد القضاء بین ذوی الارحام حتی یصطلحوا فإن فصل القضاء یورث الضغائن، کہ رشتہ داروں کے جو مقدمات ہیں ان کو انہی میں واپس کر دو۔ قاضیوں کے پاس، ججوں کے پاس اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو انہی رشتہ داروں کے حوالے کر دو۔ وجہ یہ ہے تاکہ وہ خود برادری کی امداد سے آپس میں صلح کی صورت نکال لیں، کیونکہ قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جج کا جو فیصلہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ججوں کا فیصلہ اکثر وہ دلوں میں کینہ اور عداوت پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں اکثر یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عام معاملات کے اندر بھی اور میاں بیوی جو ہیں وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جو ابی ذر سے لکھنے کے قابل ہے، یہ یاد کرنا چاہیے کہ انہوں نے فرمایا یہ جو قاضیوں کے فیصلے ہیں، ججوں کے فیصلے، یہ دلوں میں کین اور عداوت پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو مقدمہ جیت جاتا ہے تو وہ خوشیاں مناتا ہے، اور جو ہار جاتا ہے تو وہ دل سے کبھی تسلیم نہیں کرتا، تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ جج نے زیادتی کر لی اور میرے ساتھ وکیل نے زیادتی کر لی۔ تو فرمایا اگر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے، ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو، ان یرید اصلاحا، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، سے وہ صلح کرنے والے دونوں، یا یہ میاں بیوی اگر یہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، نیز رشتہ داروں، والیتامى یتیموں، والمساکین مسکینوں، والجار ذی القربى قریب والے پڑوسی، والجار الجنب دور والے پڑوسی، وصاحب بالجنب اور ساتھ بیٹے یا ساتھ کھڑے، وابن السبیل ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص، اور وابن السبیل راہگیر کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ، یعنی جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، غلام یا باندی، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کسی ترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ وَاعْبُدُ اللَّهَ امر کا صیغہ ہے، اعبد عبادت کرو تم، اعبدو جمع کا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا یہ نہیں کا صیغہ ہے، شرک نہ کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اس کے ساتھ صفات میں کسی کو، عبادت میں کسی کو حصہ دار نہ بناؤ، شیئاً کچھ بھی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احساناً اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجار ذی وبذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت والوں کے ساتھ، بذی یہ معنی والے، بذی القربى قریب جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ، والیتامى یتیم کی جمع یتیموں کے ساتھ، والمساکین مسکین کی جمع مساکین کے ساتھ، والجار ذی القربى جار یہ جوار پہلو میں رہنے والا پڑوسی کو کہا جاتا ہے، تو والجار ذی القربى اور جو تمہارا رشتہ دار پڑوسی ہے، والجار الجنب
قریب کا پڑوسی، والجار الجنوب، اور دور کا پڑوسی، تمہارا وہ پڑوسی جو قریب ہے، والجار الجنوب، اور دور والا پڑوسی۔ اصل میں یہ جو جنوب کا لفظ ہے تو اس کے معنی اجنبی سے ہے یہ لفظ، دور والا۔ وصاحب بالجم، صاحب کے معنی والا، الجم کہتے ہیں کروٹ کو، تمہارے پاس بیٹھا ہوا شخص۔ وابن السبیل، اور ابن کے جو اصل معنی ہے بیٹا آتے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، ابن السبیل یعنی راستے والا۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تمہارے غلام اور لونڈیاں۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، وہ محبت نہیں کرتا، مختالن، اختیال سے ہے، اکڑنے والا، اترانے والا، فخوراً، فاخر سے ہے یہ لفظ، بہت فخر کرنے والا، شیخی خور، گمنڈ کرنے والا۔ بعض حضرات نے اس میں فرق لکھا ہے مختال اور فخور میں، کہ دونوں کے معنی اکڑنے والا، اترانے والا، گمنڈ کرنے والا ہے۔ فرمایا جو دل میں تکبر کو رکھے، دل سے متکبر ہو، اپنے دل میں اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا سمجھے، تو ایسے شخص کو مختال کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کرے، ظاہری تکبر کرے، تو ایسے شخص کو فخور کہا جاتا ہے۔ تو مختال دل کے اندر اپنی بڑائی چھپانے رکھنے والا، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھنے والا مختال، اور فخور ظاہری طور پہ بھی تکبر کرنے والا۔ ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل بندوں کے حقوق کا ذکر تھا، یعنی میاں بیوی کے حقوق کا ذکر، عورتوں پر مردوں کے جو حقوق ہیں ان کا ذکر، اور اسی طرح اگر آپس میں اختلاف ہو جائے اس کے درمیان صلح کا ذکر۔ تو اس کے متصل بات فرمائے کہ صرف وہ لوگ تم میں نیک نہیں ہیں کہ جو میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے حقوق پورے کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ فرمایا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ تم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بھی ہے، اور والدین کا، رشتہ داروں کا، یتیموں مسکینوں، یہ جو تمام یہ یہاں پہ بیان ہوئے ان سب کے حقوق۔ تو ان میں سب سے پہلے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی تم پر حق ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، کسی چیز کو بھی شریک مت بناؤ، نہ عبادت کے اندر شریک کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت شروع کرو، نہ ہی تصرف کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو تم متصرف فی الامور سمجھو کہ جی فلاں فلاں جو ہیں وہ بھی میرے کاموں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، تو ایسا بھی نہ کرو۔ اور نہ ہی پکار کے اندر کہ پکار وہ بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہاں پہ والدین کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو یا ان کی خدمت کرو، بلکہ فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کے لفظ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ احسان کا لفظ یہاں پہ حقوق، خدمت، ادب و احترام اور والدین کو خوشی پہنچانا، خوشی دینا، ان سب کو یہ لفظ شامل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ، سورہ لقمان کے اندر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ متصل، جیسے یہاں پہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور شرک نہ کرنے کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا، اور سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و میثاق لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کی خدمت کے متعلق کئی احادیث ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو اگرچہ وہ تمہیں یہ حکم دیں کہ تم اہل اور مال کو چھوڑ دو۔ بخاری و مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی وہ باپ کی ناراضی میں ہے۔ شعب الایمان میں بہقی نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لڑکا اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہو
جب وہ اپنے والدین کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ چند احادیث ہیں جو ہم نے سنی، وگرنہ والدین کی جو فرمانبرداری ہے اس کی ترغیب اور والدین کی نافرمانی سے بچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وعیدیں ارشاد فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے قرابت دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہ احسان کا لفظ سب کے ساتھ لگتا ہے کہ صرف ان کے حقوق ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ عام مسکینوں فقیروں کو دینے میں تو صرف وہ ایک صدقہ ہے، صدقہ ہی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے کوئی صدقہ تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا، ایک صدقے کا اور دوسرا رشتہ داری کے جو حقوق ہیں اس کے ادا کرنے کا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو واجب صدقات ہیں، صدقات واجبہ جو کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اور اسی طرح نظر منت کے پیسے ہیں، یا جو نماز روزوں کا فدیہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، اس کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے اصول و فروع، اگر وہ غریب بھی ہوں تب بھی ان کو دینا جائز نہیں۔ اصول سے مراد والدین اوپر تک، دادا دادی نانا نانی، اور اسی طرح فروع بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی نیچے تک، نواسا نواسی، یہ جتنے بھی ہیں، تو یہ اگر غریب بھی ہیں تو تب بھی صدقات واجبہ ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ بہن بھائی ان کو دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہیں، لیکن جو نفلی صدقہ ہے وہ بندہ اگر والدین کو دیتا ہے، بہن بھائیوں کو، اولاد کو، یہاں تک کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والی کو بندہ جو کچھ دیتا ہے، کھلاتا ہے، اس پہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اور جو لوگ مستحق ہیں رشتہ داروں میں تو ان کا حق زیادہ ہے کہ پہلے ان کو صدقہ دیا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا والیتامی، یتیموں کے ساتھ، اور اسی طرح والمساکین، مسکین، کہ ان کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ یتیموں کے حقوق اسی صورت کی شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح جو مساکین ہیں، مسکین یعنی جو فقیر ہیں، تو ان کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ والجار ذی القربى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، والجار الجنب، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں، قریب اور دور کا پڑوسی۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، اس کے علماء کرام نے 3 تشریحات کی ہیں۔ یعنی پہلا معنی یہ ہے کہ قریب اور دور کا پڑوسی، یعنی قریب کا وہ کہ جس کا گھر تیرے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور دور وہ کہ جس کا گھر تیرے گھر سے متصل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جار ذی القربہ سے مراد رشتہ دار پڑوسی، وہ پڑوسی جو تیرا رشتہ دار بھی ہے، اور والجار الجنوبی، وہ پڑوسی جو صرف پڑوسی ہے، تیرا رشتہ دار نہیں ہے۔ اور تیسری تشریح یہ ہے کہ والجار ذی القربہ فرمایا مسلمان پڑوسی، جار الجنوب سے مراد غیر مسلم پڑوسی۔ اب یہ 3 طرح کی تشریح، قریب والا پڑوسی، یا دور والا رشتہ دار پڑوسی، یا صرف پڑوسی، اور تیسرے نمبر پہ مسلمان یا غیر مسلم پڑوسی۔ ایک حدیث میں ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے 2 حق ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کے 3 حق ہیں۔ ایک حق والا پڑوسی وہ ہے جو غیر مسلم ہے، صرف آپ کا پڑوسی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، جس سے یعنی تیری کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ 2 حق والا پڑوسی وہ ہے کہ جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اس کے 2 حق ہیں۔ اور 3 حق والا پڑوسی وہ ہے فرمایا کہ جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور رشتہ دار بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین وہ میرے پاس بار بار آتے رہے،
اور یوصینی بالجوار حتی ظننت انہ سیورثہ، فرمائے جبریل امین بار بار میرے پاس آتے رہے اور پڑوسی کے جو حقوق ہیں اس کی رعایت اور امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے۔ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی محلے کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اس کا پڑوسی بھوکا ہے اور خود یہ پیٹ بھر کر کھائے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ آگے فرمایا وصاحب بالجم والجار ذی القربى، وہی تین تشریحات، قریب والا پڑوسی، والجار الجنوب دور والا پڑوسی، وصاحب بالجنب اور وہ عارضی ساتھی یعنی ساتھ بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے شخص، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو اس سے مراد یعنی ہم نشیں وہ شخص جو سفر میں کسی کا ساتھی بن جائے، ریل میں ہے، جہاز میں ہے، بس میں، گاڑی میں، کسی کے برابر آ کے بیٹھ گیا برابر والی سیٹ پہ، اور اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو کہ عام مجلس میں کسی شخص کے ساتھ بیٹھ جائے، مسجد میں کسی بیان میں یا نماز کے لیے آ کے ایک ساتھ بیٹھ گئے، تو اس پڑوسی کا بھی اس پر حق ہے۔ تو چاہے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے، یا بعض حضرات مفسرین اکرام وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی کام میں، کسی پیشے میں آپ کا شریک ہے، صنعت میں، مزدوری میں، یا ایک ہی دفتر کے جو ملازم ہیں، یا ایک سفر میں یا حضر میں، تو فرمایا یہ صاحب بالجم ہے، ایک ساتھ کھڑے بیٹھے، تو یہ جو شخص ہے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ وابن السبیل، اور اسی طرح وابن السبیل مسافر کا، راہگیر کا، راستے پہ جاتے ہوئے شخص، اس کا بھی حق ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ جاہلیت میں غلام اور باندی اس طرح عام تصور تھا، ان کو بیچا جاتا تھا، اور بغیر نکاح کے باندی سے فائدہ اٹھانا اس کی بھی اجازت تھی۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہاری باندیاں، ان کا بھی تم پر حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی، اور اس میں خاص طور پہ نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا نماز کا خیال رکھو اور اپنے غلاموں کے جو حقوق ہیں اس کا خیال رکھو۔ اور غلاموں کے اندر، باندیوں کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو نوکر ہیں، مزدور ہیں، آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں، تو وہ کسی غلام اور باندی کے اندر داخل ہیں، لہذا ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں الذین جو خود بھی یبخلون، خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے اسے ناشکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون، اور حکم کرتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، کنجوسی کا، ویکتمون، اور چھپاتے ہیں۔ یہ الفاظ بار بار گزر چکے ہیں، جب مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع کا، کتم یکتم سے چھپانا، کتمان حق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماں، ان چیزوں کو، آتاہم اللہ، جو اللہ نے دیا ہے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، اس کا یہ مستحق بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے یہ اسے چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذابًا، عذاب، مہیناً، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، اہانت والا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ الذین یبخلون، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں،
پہلی آیت کریمہ کے آخر میں تھا کہ اللہ پسند نہیں کرتا مختال کو اور فخور کو، اترانے والے اکڑنے والے شیخ خور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، یبخلون بما ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ ویسے عام طور پہ بخل کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق تو مالی جو حقوق ہیں ان کے اندر کوتاہی پر ہوتا ہے، کہ کوئی شخص مالی حقوق کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن آیت کریمہ کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بخل کا لفظ عام معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی چاہے وہ بخل مال میں ہو یا بخل علم میں ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آیت کریمہ مدینہ منورہ کے جو یہود ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ بہت زیادہ مغرور تھے اور انتہائی درجے کے کنجوس تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتے تھے اور اس علم کو بھی چھپاتے جو انہیں اپنی الہامی کتابوں سے حاصل ہوا تھا۔ اور ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق جو بشارتیں تھیں، جو علامات تھیں، تو یہودی اس کو چھپا لیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کہ یہ وہ لوگ ہیں متکبر یہودی، جب خلون خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کسی شخص کو مال مل رہا ہے تو وہ مال اس کے کمانے میں بھی اس کا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا کہ قارون نے کہا تھا کہ یہ جو میرا مال ہے یہ تو خود میری عقل مندی کی وجہ سے میں نے حاصل کیا، حالانکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیا تھا وہ مال۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو علم دے تو اسے علم پہ بھی یعنی وہ تکبر نہیں ہونا چاہیے اور اس میں بخل بھی نہ کرے، نہ اس کو چھپائے اور نہ اپنے علم پہ وہ تکبر کرے کہ بھئی یہ علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے بخل کی بہت زیادہ مذمتیں بیان کی ہیں اور اس کے مقابلے میں جو سخاوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سخا ہے، سخاوت شجرۃ فی الجنہ، یہ جنت کا ایک درخت ہے، اغصانها مدلیات فی الدنیا، اور اس کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ من اخذ غصنا منها قادہ الی الجنہ، جو شخص سخاوت کی ٹہنی کو پکڑ لے گا اللہ سبحانہ و تعالی قادہ الی الجنہ، وہ درخت اسے جنت کی طرف کھینچ لے گا۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا جو شخ ہے، بخیلی ہے، یہ جہنم کا ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، لیا تو یہ درخت اسے جہنم کے اندر گرا دے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح کے وقت جب اللہ کے بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے ہر صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں اور وہ دعا دیتے ہیں، ایک ان میں کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، کہ اللہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ اللہ جو بخیل ہے، مال کو روکنے والا ہے، اس کی مال و دولت کو تباہی سے ہمکنار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما سے فرمایا کہ اے اسما، خیر کے راستے میں مال خرچ کیا کر اور گن گن کر نہ دے، ورنہ اللہ بھی تمہارے حق میں گننا شروع کر دے گا، اور انفاق سے بچنے کے لیے بہت زیادہ حفاظت نہ بر، ورنہ اللہ بھی حفاظت کرنا شروع کر دے گا، اور کم از کم جو تجھ سے ہو سکے اس کے دینے سے دریغ نہ کر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی قریب من الناس، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، بعید من النار، اور دوزخ سے دور ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا بخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، جو بخیل کنجوس ہے وہ اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور قریب من النار، آگ کے قریب ہے۔ والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل، اور فرمایا کہ جو جاہل ہے تو جاہل لیکن سخاوت کرتا ہے، اور وہ یعنی ہے سخی، فرائض ادا کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، اور ساتھ وہ سخاوت کی صفت اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے من عابد بخیل،
عبادت گزار کنجوس سے۔ ایک شخص بڑا عبادت گزار ہے، نوافل فرائض کے ساتھ نوافل بھی زیادہ کرتا ہے، لیکن کنجوس ہے، اس سے فرمایا شخص جو ہے تو جاہل لیکن صرف فرائض ادا کرتا ہے اور ساتھ اس میں سخاوت کی صفت موجود ہے، تو یہ شخص اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہوتی، ایک بخل اور دوسری جو ہے وہ بد اخلاقی۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دیا ہے وہ یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے متعلق جو بشارتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات کے اندر نازل کی تھیں اور اس کا علم ان کو عطا کیا تھا، تو فرمایا یہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ محض اللہ کے فضل سے ان کو عطا ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم خرچ کرتے ہیں اپنے مال رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ولا بالیوم الاخر، اور نہ روز آخرت پر، ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے وہ بدترین ساتھی ہے۔ وہ لوگ ینفقون، انفق ینفق انفاق، مال خرچ کرنا، جو مال خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال رعاء الناس، ریا جو عام طور پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسی سے ہے، رعاء الناس، ومن یکن، اور جس کا ہو گیا شیطان شیطان، لہو اس کا قرینن دوست، فعیل کے وزن پہ ساتھی دوست کو کہا جاتا ہے۔ قرانا اس کی جمع ہے، قرآن کریم میں یہ قرانا کا لفظ آ چکا ہے، وقیضنا لہم قرانا، ہم نے شیطان کو ان کا ہمنشی مقرر کر دیا۔ ایک زمانے کے لوگ یا امت ان کو قرن کہا جاتا ہے، قرن اس کی جمع قرون آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قرون اولا، پہلی امتی، اور قرن یہ قرن یہ جانور کے سینگ کو بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالقرنین کا لفظ قرآن کریم میں آ چکا، دو سینگوں والا۔ تو فرمایا ومن یکن الشیطان له قرینا، شیطان جس کا دوست بن گیا تو فساء، ساء کے معنی برا ہے، قرینا دوست، وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے نمود اور نمائش کا ذکر کیا کہ وہ لوگ اس کے اب ایک تو وہ ہیں پہلے جو بخیل ہیں، کنجوس، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، پہلے ان کی مذمت بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد وہ لوگ جو حقوق واجبہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں تو وہ ریا کے لیے، بے مقصد مصارف کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایسے جو لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ شیطان کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں، جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس عمل کو شریک ہی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے کوئی صدقہ دیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ اور اسی طرح مشکات شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے متعلق مجھے بہت زیادہ اندیشہ وہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا، ریا یہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو لوگ یعنی ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان ریاکاروں سے فرمائیں گے کل قیامت کے دن کہ ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے، اور دیکھ لو کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کا ثواب اور اس کی جزا ہے یا نہیں۔ والذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اب حقیقتاً یہ تو بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہوں گے جو ریا کے لیے، نام و نمود کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں،
تو یہاں آیت کریمہ میں فرمایا لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور ولا بالیوم الاخر، وہ قیامت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ علماء لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کے سامنے اپنی نیکی ظاہر کرنا، اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنی نیکی ظاہر کریں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دکھانے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرے، اور یہاں اس کا یقین وہ اللہ پہ نہیں ہے، ایمان اللہ پہ نہیں ہے، لوگوں پہ ہے، لوگوں سے وہ زیادہ محبت کر رہے۔ اور ولا بالیوم الاخر، اگر قیامت کے دن پر اس کا یقین ہوتا، اس کے دل میں خیال آتا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اجر عطا فرمائیں گے، اور میرے تھوڑے سے مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا چڑھا کے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، تو چونکہ آخرت پہ اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ عطا کریں گے، اس لیے وہ دنیا میں لوگوں کو دکھاتا پھر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کا کیا بگڑ جاتا، یعنی ان لوگوں کو کیا، ان کا کیا نقصان ہوتا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ پر سچا یقین رکھتے، ایمان لاتے اور آخرت کے دن، یعنی دنیا میں جو مال خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے بجائے اللہ کو دکھاتے، اے اللہ، یعنی اس مال کے خرچ کے اندر اخلاص پیدا کرتے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن ان کو جو بدلہ ملتا اس کے یقین کے ساتھ خرچ کرتے کہ ہمیں قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور یہ نظریہ لے کے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے، وہ مال رزقہم اللہ جو اللہ ہی نے ان کو دیا، فرمایا مال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے عطا کیا، وکان اللہ بہم علیم، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اپنی نیتوں کو خالص کرتے، خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ مال خرچ کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے، اور وَإِن تَكُ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ مثقال ذرہ، مثقال وزن ہے، ذرہ یعنی ایک ذرے کے برابر جو وزن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ظلم بھی نہیں کرتے۔ ذرہ کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں۔ امام دمیری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حیات الحیوان نامی ایک کتاب لکھی ہے جس میں 1000 جانوروں کا ذکر ہے، اور صرف جانوروں کا ذکر نہیں بلکہ ان کے کھانے پینے، خوراک کا، اور اسی طرح ان کی عادات کا، اور اس کتاب کے اندر تاریخ بھی ہے، عربی اشعار، بہت ساری چیزیں ہیں، تعبیر کا علم ہے۔ تو اس میں وہ ذرہ کے لفظ کے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ ایک سرخ چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے، اور لکھا ہے کہ اتنی باریک ہوتی ہے اگر 100 چیونٹیاں وہ ایک تنکے پر جمع ہو تو ایک گندم کے دانے کے برابر ان کا وزن ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ ذرے کے برابر، یعنی وہ جو 100 چیونٹیاں ہیں جو ایک یعنی گندم کے دانے کا جو 100واں حصہ ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ اور عام طور پہ ذرہ جو یعنی ہوا کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں، کمرے کے اندر جو روشنی آتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے وہ معنی بھی مراد۔ تو اس کے بقدر بھی اللہ ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی ہو، کوئی نیکی کا کام ہے تو یضاعفها، اسے کئی گنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب عطا کرتے۔ اب آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں سزا کا ذکر کیا، لا یظلم مثقال، وہاں انصاف کا ذکر ہے کہ مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر اللہ ظلم نہیں کرے گا جب سزا دے گا۔ اور جہاں نیکی کا ذکر ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیک کام کوئی شخص کرے گا تو یضاعفها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک حدیث میں، اور اسی طرح بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب جو ہے وہ 20 لاکھ گنا تک دیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ بڑی کریم ہے، اپنے بے پایا رحمت سے
اتنا بڑھا کر دیتے ہیں کہ حساب و کتاب میں بھی نہیں آتا، ہم اسے شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی عظیم ثواب دیتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔